مولانا آ رہا ہے تو سنا تھا، مولانا چھا رہا ہے بھی نہیں، مولانا چھا گیا ہے. یعنی ساری پالیٹکس کا محور اس ٹائم پر مولانا صاحب اور آپ کی جماعت ہے. یہ بتا دیجئے گا کہ کچھ جو وقت مانگا ہے اس وقت کے بعد بھی سائن کرنے کا یا ساتھ دینے کا ارادہ ہے، یا ابھی وہ بھی عالم برزخ کی صورتحال ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور جس طرح آپ نے کہا کہ مولانا چھا چکا ہے، اس پر میں اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ بہت کم ہے، کیونکہ 25 جولائی 2018 کے انتخابات کے دن اور 8 فروری 2024 کے انتخابات کے دن بہت ساروں کی خواہش تھی کہ مولانا 12واں کھلاڑی بنے، لیکن اس وقت ساری میچ مولانا کے ہاتھ میں ہے. جس کروڑ چاہیں گے اسی ٹیم کو جو ہے وہ کامیابی کا تاج سر پر پہننا پڑے گا. کس کروڑ جائیں گے راج صاحب؟ کس کروڑ جائیں گے؟ میں اس پہ آ رہا ہوں. آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی قومی اسمبلی کی تقریر سنی اور یاد ہوگی آپ کو، ہم نے کہا کہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، ہم نے کہا کہ عمر میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے. یہ دونوں باتیں مولانا صاحب نے منوا لی ہیں. اسی تقریر میں مولانا صاحب نے فرمایا کہ آئینی اصلاحات اگر ہوتے ہیں تو ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ عدالتوں کے اندر جو کیسز پینڈنگ ہیں، عوام کو جو انصاف نہیں مل رہا، ضروری ہے کہ عدالت کے اندر آئینی اصلاحات بھی ہوں. چونکہ ججوں کا ایک رویہ ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تاثر ہے کہ یہ فلاں جماعت کا سپورٹر جج ہے، یہ فلاں جماعت کا سپورٹر جج ہے. اس تاثر سے بھی عدلیہ پر سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں. عدلیہ کو اگر کردار صاف رہتا، بہت کلیئر رہتا، یہ سنو صاحب آپ کی بات درست ہے کہ جسٹس should not only be done but justice should also be seen to be done. لیکن مجھے یہ بتا دیجئے کہ سمرو صاحب، آج سے کیونکہ غیر معینہ مدت کے لیے اس ٹائم پہ التوا کا شکار ہوا ہے اب سیشن، بس یہ بتا دیں کہ جے یو آئی کیا جو باتیں منوا چکی وہ کافی ہیں؟ اگر کوئی اور باتیں منوانا چاہ رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ آپ عدالت کے نوٹس سے ڈر رہی ہیں. بالکل اس وقت میں تو اپنے ریڈ پیرامیٹرز میں چلتی ہوں سمرو صاحب، ہم تو اینکر ہیں. وہ اس لیے کہ اب یہ موضوع جو ہے وہ پبلک ہو چکا ہے، اب پبلک کو اس پر بحث کرنے کا حق حاصل ہو چکا ہے. بہرحال میں آپ کے سوال پر آتا ہوں. تو ہمیں کسی بھی آئینی عدالت بننے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آئین کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ کوئی آئینی ترمیم لائیں اور اس سے آئین ہی مسخ ہو جائے تو پھر مفتی محمود رحمت اللہ علیہ جس نے پاکستان کو آئین دیا تھا، اس کا بیٹا آئین کے ساتھ کھڑا رہے گا، آئین کو مسخ کرنے والوں کے ساتھ کھڑا نہیں رہے گا. لاسٹ کوسچن سمرو صاحب، لاسٹ کوسچن. آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو سیئنگ. مجھے بتا دیجئے گا اب آئین مسخ تو نہیں ہو رہا اس مسودے کے اندر جو آپ کے سامنے آیا ہے، جو آئینی ترمیم کمیشن؟ نہیں اب ٹھیک ہے. تو اب جے یو آئی ساتھ ہے گورنمنٹ کے؟ ابھی ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. ہمارے قانونی ماہرین جائزہ لے رہے ہیں مسودے کا. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی چیزیں اس میں آئین اور عوام کے انٹریسٹ کے مفادات کے خلاف ہوں گی، انسانی حقوق سے ٹکراؤ کریں گی، ہم اس کو نکلوانے کی بات کریں گے. اگر وہ نکال دی جائیں گی بالکل ہم ووٹ کریں گے. لیکن آپ نے کہا کہ اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آئین کو مسخ کرے، رائٹ؟ مجھے نہیں پتا، ابھی ہمارے قانونی ماہرین اس کا جائزہ لے رہے ہیں. بل ملا ہی رات کو ہے ہمیں، تو اب میں اس وقت جو ہے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا جب تک ہمارے قانونی ماہرین کی طرف سے کوئی رائے نہیں آ جاتی. Got your point, Sumro صاحب. Thank you for joining me in the program.